ہمارا بھائی. دوسرے نے کہا احرقوہ ہو، پھر آگ لگا دیتے ہیں. کہا آگ نہ لگانا، ہمارا بھائی ہے. توجہ، جہاں سارے بھائی مخالفت کرتے، مارنے کی باتیں کرتے، لاوی کہتا نہیں بچا لو. تو جناب لاوی کو محبت تھی اللہ کے نبی یوسف سے، تو اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو بھی میرے نبی سے محبت کرے گا اسی کی نسل میں نبوت کو رکھوں گا، وہیں پہ میں امامت کو رکھوں گا. لاوی کو محبت تھی یوسف سے، نسل میں موسیٰ آئے. ابو طالب کو محبت تھی محمد مصطفیٰ سے، اللہ نے 12 اماموں کو بھیجا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے لیے. اللہ نے اصول یہ بنایا کہ جو بھی اللہ کے نبی سے محبت کرے گا اللہ اسے لازماً نوازے گا. تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پھر جناب لاوی کی نسل میں بس ایک موسیٰ آئے، حضرت ابو طالب کی نسل میں 12 امام. دیکھیں اللہ عادل ہے، جتنی محبت تھی اتنا اللہ نے نوازا. لاوی کو جتنی محبت تھی اتنے نبی نسل میں آئے. ابو طالب کو جتنی محبت تھی اللہ نے اتنے امام ان کی نسل میں بھیجے. محبت بہت زیادہ تھی. عزیزان گرامی، تو حضرت ابو طالب کی آل کا جو کیپٹل اور جو مرکز بنے گا وہ کوفہ بنے گا. تو عزیزان گرامی، کوفے سے کوفے تک مجھے جو پیش کرنا ہے، تب یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعد کہ جب امام کے ساتھ بغاوت ہوئی آپ مدینہ چلے گئے. اب وہاں کون کون بسنے والا، میں سارے گروہوں کو میں نے جو وعدہ کیا تھا، مجھے آج بات کو میں نے یہ تمہید باندھی ہے تاکہ میں پیش کروں اور مجمع میرا جو ہے وہ اس کو توجہ سے سن بھی لے اور برداشت بھی کر لے انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، ایک تو وہاں پہ گروہ تھا جو مولا امیر کے چاہنے والوں کا تھا، جو شیعہ مولا نے خود ہجرت کروا کے وہاں منتقل کیے. جیسے جناب مالک اشتر کی نسل وہاں موجود تھی، حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر، یہ تمام افراد جو چاہنے والے. عزیزان گرامی، حضرت کمیل کی اور دیگر انصار اصحاب جو مولا کے چاہنے والے، ان کی نسلیں وہیں پہ مقیم تھیں. آج بھی بہت سی آپ کو نسلیں مل جائیں گے. عزیزان گرامی، دوسرا گروہ تھا جن کو بنو امیہ نے عہدے دیے تھے. یعنی میں نام لوں تب بولیں گے، چلیں چند افراد کے نام لے. جیسے عبید اللہ ابن زیاد، ابن زیاد نام ہی ہے ابن زیاد، مطلب نام ہی پس منظر بتا دیتے ہیں. یہ واحد آدمی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں کا نام لے کے اہل بیت نے لعنت کی ہے. لعن اللہ ابن زیاد و ابن مرجانہ تھا، زیاد کے اور مرجانہ کے بیٹے پہ لعنت. یہی عبید اللہ ہے. تو عزیزان گرامی، عبید اللہ ابن زیاد، تو میں یہ جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ عبید اللہ ابن زیاد. اسی طرح سے اور عہدیدار تھے جو بنو امیہ کے عہدیدار بنتے رہتے تھے. میں اب سب کے نام نہیں لوں گا. تو جتنے عہدیدار تھے ان کے خاندان بھی وہاں کے بس گئے تھے. کیوں؟ جو عہدے پہ آتا تھا وہ عہدے بانٹتا تھا، پیسے بانٹتا تھا اپنے رشتہ داروں. اقربا پروری بنو امیہ نے اسلام میں شروع کی. اقربا پروری سمجھتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا. یہاں پہ تو حکمران ایسے نہیں، میں ویسے کوفے کی بات کر رہا ہوں، چلتے رہیے گا میرے ساتھ. گرامی، اقربا پروری بنو امیہ نے اسلام میں شروع کی. انہوں نے جتنے بھائی بند تھے، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، چچا کا بیٹا، جو رشتہ دار نظر آتا تھا اسے عہدہ دے دیتے تھے. اس نے کہا بھی مجھے تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، تو نے مجھے چیف جسٹس لگا دی. تو کہا بھئی کوئی بات نہیں، کسی اور سے مشورہ لے کے فیصلے دے دیا کرنا کہ بھئی یہ بیت المال کا مالک ہے. اس نے کہا بھی بیت المال کا جب مجھے مالک بنایا تو میں گھر ہی لے کے جاؤں گا، بینک تو ہے نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، انہوں نے بنو امیہ نے ایک اقربا پروری کا نظام قائم کیا، اپنے رشتہ داروں کو نوازا. ان کے سارے رشتہ دار آ کے وہاں بسنے لگے، پیسے جمع کرنے لگے. کوفہ ایک باقاعدہ بنو امیہ کے عہدیداروں کی آماجگاہ بننے لگا. اب جب بنو امیہ کے چاہنے والے بھی آ گئے اور علی کے چاہنے والے بھی آ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تصادم ہونے لگا، ایک ٹکراؤ ہونے لگا. تیسرا جو گروہ تھا کہ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی طرف ہوتے نہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن اب عہدیدار نے پیسے دیے تو کہا چلو آج اس کے ساتھ ہوں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں، حق تو علی کے ساتھ ہے، چلو پھر آج علی کے ساتھ ہوں. میں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ گروہ تھا جو لوگ پہنچ رہے ہیں. میرے بھائی، میرے بچے، یہ جملے میرے پہنچ رہے ہیں نا. عزیزان گرامی، تیسرا گروہ تھا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ ہؤلاء ولا الہ. قرآن کریم کی آیت ہے نا، نہ ادھر نہ ادھر. وہ تو پیغمبر کے زمانے کی بات ہے، لیکن کوفے کا یہی حال تھا. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. اس زمانے میں یہ تیسرا جو گروہ تھا وہ کبھی فاقے ہوئے تو کہا چلو بھی چلتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاں کھانا کھا لیں گے، مروان کے ہاں. تو یہ مختلف جگہوں پہ جا کے وہ کہیں پہ دسترخوان پہ کھایا تو کہا کچھ دیر کے لیے ان کو بولے گے، جس کا کھاتا ہے انسان اسی کا بولتا بھی ہے. اب میرا اگر جملے پہنچ رہے تو یہ تیسرا گروہ تھا کہ بھئی یہ کسی کے ساتھ ہے. چوتھا گروہ کون سا تھا جس کے متعلق میں پیش کر رہا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سخت ترین الفاظ کے اندر میں سخت ترین جملے پیش کر رہا ہوں. چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو عہدیدار
نہیں تھا، لیکن انہیں مسلسل پیسے ملتے تھے اور انہیں مسلسل برین واش کیا جاتا تھا۔ کن کی طرف سے؟ بنو امیہ کے عہدیداروں کی طرف سے، جو ان کے آتے ملا آ جاتے، میں انہیں علماء نہیں کہوں گا، وہ تمام افراد ان کو آگے برین واش کرتے، ان کے خلاف تیار کرتے۔ کس کے خلاف؟ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، محمد و آل محمد کے خلاف۔ خاص طور سے مولا امیر کا نام لے کے توہین کی جاتی۔ بنو امیہ کے دور میں مولا علی علیہ السلام کا نام لے کے توہین کی جاتی اور بہت سے افراد سنتے رہتے۔ چوتھے امام سے کسی نے کہا تھا کہ مولا آپ نماز جمعہ میں نہیں آتے، اس کو بڑے غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ مولا آپ نماز جمعہ میں نہیں آتے۔ مولا جان گئے کہ بھئی یہ جو آدمی آیا ہے یہ پوری طرح سے میرا نہیں۔ مولا نے فرمایا میں نے سنا ہے مروان جمعہ پڑھاتا۔ توجہ، مولا نے فرمایا میں نے سنا ہے مروان جمعہ پڑھاتا ہے۔ کہا مولا مروان پڑھاتا ہے جمعہ۔ کہا تم سنتے ہو اس کا خطبہ؟ کہا مولا ایک ہی جمعہ ہوتا ہے پورے مدینے میں خطبے میں جاتا ہوں، جمعے کا خطبہ سنتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے سنا میرے دادا علی کا نام لے کے توہین کرتا ہے۔ کہا مولا توہین کرتا ہے، نام لیتا ہے، کہتا ہے علی، اور پھر اس کے بعد وہ جملے میں نہیں دہرانا چاہتا۔ اجانا گرامی، سرور کائنات نے فرمایا تھا جب تک میرا اور میرے آل کا، اہل بیت کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجو خطبہ قبول نہیں۔ اور وہ انہی مولا امیر کا نام لے کے تبرہ کرتے بنو امیہ۔ کہا تم نے سنا ہے مروان جب خطبہ پڑھتا ہے تو میرے مولا میرے جد کا نام لیتا ہے اور توہین کرتا ہے؟ کہا سنا۔ کہا تم سنتے ہو وہ خطبہ جب وہ خطبہ دیتا ہے؟ کہا مولا ایک ہی خطبہ ہے وہ سنتا ہوں، وہ آپ کے جد کی توہین کرتا ہے۔ کہا پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو؟ توجہ، کہا پھر بھی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو؟ کہا مولا ہاں پڑھ لیتا ہوں۔ کہا پھر ایسا جمعہ پڑھنے والوں پہ بھی لعنت اور جمعہ ایسا پڑھانے والوں پہ بھی لعنت۔ اب پہنچ گئے حیدری، جمعے کے یہ الفاظ پہنچ گئے۔ مولا نے کس کانٹیکس میں کہا ہے؟ جو امیر المؤمنین کی توہین کرے ایسے جمعہ پڑھانے والے پہ لعنت ہو۔ عزیزان گرامی، مجھے یہ تاریخ کو پیش کرنا تھا کہ اب یہ جو دین میں پیش کر رہا ہوں تو وہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ موجود تھے کوفے میں، بنو امیہ کے ماننے والے بھی موجود تھے، نمازیں بھی موجود تھیں اور سب الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ نمازوں کے اندر بھی فرق موجود تھا، اہل بیت کے ماننے والے کیسے نماز پڑھتے ہیں ویسی بھی نماز ہو رہی تھی اور مخالفین کی بھی نماز ہو رہی تھی۔ کئی مرتبہ دیکھیں بھائیوں کا ایک حدیث ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری نہ ہو، مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک مجمع اور ہمارے بہت سے بھائی ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بھائیوں کے نزدیک ایک حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، ہم اس کو حدیث نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ گھڑ کے منسوب کر دیا گیا پیغمبر سے، سلو خلف کل بر و فاجر، جو بھی نماز پڑھانے کھڑا ہو جائے نیک ہو بد ہو تم نماز پڑھ لو۔ میں اس کو نہیں پہنچا سکا، میری یہ جملے پہنچ گئے۔ تو بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا جب نماز قائم ہو رہی ہے، نماز پڑھانے والا نیک ہو بد ہو، فاسق ہو فاجر ہو عادل ہو، تم نماز پڑھ لو کیونکہ نماز ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، معصوم نے فرمایا اگر نماز پڑھانے والا عادل نہ ہو تو نماز باطل ہے۔ پہنچ گئے؟ نماز قبول تک ہے جب پڑھانے والا عادل ہو۔ 2 رکعت کی نماز کے لیے عادل چاہیے تو کیا خلافت کے لیے؟ ممنون، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، 2 رکعت نماز کے لیے 2 منٹ کی نماز ہے، 2 رکعت نماز 2 منٹ کی نماز کے لیے عادل چاہیے، فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ فقہ جعفری کا ہے، جو میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں تو فروع دین کی عبادت بھی فاسق کے پیچھے نہیں ہوتی، تو اصول دین میں فاسق کیسے آ سکتا؟ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اصول دین میں ہے توحید، عدل، عدالت اصول دین میں ہے، نبوت، امامت، قیامت۔ عزیزان گرامی، جب عدالت ہمارے ہاں شرط ہے، اللہ عادل نبی عادل، تو پھر ان کی جگہ پہ آنے والا عادل ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی خود ہی کہہ دے میں عادل نہیں ہوں، شیطان بھڑکا دیتا ہے۔ پریشان نہ ہو کے سنیے گا۔ عزیزان گرامی، کوفے کے اندر ماحول عجیب تھا، وہاں پہ تمام طرح کے لوگ موجود تھے اور گروہ بھی تھے، اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ عزیزان گرامی، اب جہاں ماحول ایسا ہو، اب دین، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی کوفے والے شیعہ تھے، کوفے میں شیعہ بھی تھے، مدینے میں بھی شیعہ تھے، توجہ، ہر جگہ شیعہ تھے۔ اب آئیے ذرا میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، تو اب دین کیا تھا، مذہب کیا تھا قاتلان حسین کا۔ اب کوفے والے وہ کہتے ہیں کہ فوج تو کوفے سے بنی تھی، شام سے بنی، کوفے سے بنی، تو صرف 2 شہروں سے فوج بنی۔ میں کھل کے پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا میں کھل کے پڑھوں گا سارا مضمون۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ لوگ آئے، بھئی وہاں چھاونی تھی، وہاں سے فوجی آئے،
تو بھائی جان گرامی دیکھیں مذہب پتہ چل جائے گا. پہلے دیکھو پیشوا کیسا, پیشوا کو دیکھو گے چلنے والے پیچھے پتہ چل جائیں گے. میں سارا مجمع نہیں ہے, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں میرے جملوں کو غور سے سنیے گا. عزیزان گرامی فرعون کے ساتھ چلنے والے سب گنہگار نہیں تھے, جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے سب نیکوکار نہیں تھے, لیکن جو فرعون کے ساتھ چلے کیونکہ فرعون فاسق تھا سب جہنم میں چلے گئے. جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے کیونکہ موسیٰ نیک تھے, موسیٰ معصوم تھے, موسیٰ نبی تھے, پیچھے چلنے والے سارے نیل کو پار کر گئے. عزیزان گرامی جو پیشوا ہوتا ہے نا اس سے پتہ چل جاتا ہے پیشوا کون ہے. اس سے اگر تو نہ کھولوں اس موضوع. پہنچ گئے آپ لوگ بتا دیجئے جو لوگ یہاں پہ میرے الٹے ہاتھ پہ پہنچ گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی اب یہ پیشوا بہت ضروری ہے. آئیے میں جلدی پیش کر دوں کہ جن لوگوں نے قتل حسین کا فیصلہ کیا کون کون تھے, انہیں دیکھ لیتے ہیں ان کا دین و مذہب کیا ہے. پیچھے چلنے والوں کا خود پتہ چل جائے گا. کھل کے پڑھوں یہ سارا. دیکھیں عزیزان گرامی بعض نے لکھا ہے 16,000, بعض نے اس سے بھی زیادہ, کچھ نے کم لکھے ہیں. افراد کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر لی. پوچھا انہیں گرفتار کیوں کیا؟ کہا ان پہ سب پہ مجھے شک ہے یہ کربلا چلے جائیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, ان لوگوں پہ شک ہے یہ کربلا چلے جائیں گے. گرفتار ہونے والوں میں کون تھے؟ حضرت رشید حجری بھی تھے, کمیل ابن زیاد نخعی بھی تھے, توجہ میثم تمار بھی تھے. جن تمام پہ شک تھا یہ کربلا جائیں گے انہیں گرفتار کیا گیا. پتہ چلا 16,000 شیعہ گرفتار تھے جن میں حضرت مختار بھی تھے. اب لوگ پہنچ رہے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا میں کھل کے پڑھوں گا, میں آپ لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, میں اسی کھل کے پڑھوں گا. عزیزان گرامی میں آج عزیزان گرامی کیا ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. بھئی آپ لوگ گرفتار ہیں, آپ لوگ نہیں کہیں پہ جا سکتے. عزیزان گرامی سب گرفتار کر لیے گئے. جنہیں گرفتار نہیں کیا تھا اور انہیں پتہ چلا مولا کربلا میں, وہ کربلا آ گئے. حضرت حبیب کربلا سے آئے, مسلم ابن اوسجہ کربلا سے آئے, عابس کربلا سے آئے, شوذب کربلا. عزیزان گرامی 40 سے زیادہ, بعض نے 50 سے زیادہ شہدائے کربلا کے نام لکھے جو کوفہ سے آئے تھے کربلا. عزیزان گرامی جو شیعہ تھا, اب آئیے ذرا میں جلدی پیش کر دوں ان کا دین و مذہب کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مارنا. میں کھل کے پڑھوں گا. چلے بھئی آپ لوگ سینسر کر دیجیے گا, ابھی لائیو جا رہا ہے. چلے بہرحال لائیو جاتا رہے, مجھے مسئلہ نہیں. عزیزان گرامی سن لیجیے. پہلا ہے یزید. حاکم کون تھا اس وقت؟ خلیفہ کون تھا؟ یزید. کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ ریکارڈنگ میں نہیں جا رہے, میں جا رہا ہوں. دیکھیں خلیفہ کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ خلیفہ. کیا کہتا تھا؟ بادشاہ کہتا تھا, وزیر اعظم کہتا تھا, صدر کہتا تھا, کیا کہتا تھا وہ؟ خلیفہ. سب نے لکھا, یہاں تک کہ معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہے, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے 7واں خلیفہ تھا. نہیں ہے سارا مجمع. بھائی ہم امامت کو مانتے ہیں. شیعہ جب بھی, چاہے آپ شیعوں کے جتنے بھی فرقے ہیں, اسماعیلیوں کو دیکھ لیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہے. شیعہ کہتے ہیں امام, باقی لوگ کہتے ہیں خلیفہ. تو جہاں خلافت ہے وہ تلاش کرو, اس کا دین کیا تھا؟ محمد. مجمع پریشان تو نہیں ہو رہا؟ عزیزان گرامی ہمارے ہاں حتیٰ وہ گمراہ فرقے کے جن کو ہم شیعہ ہی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں میں شیعہ ہوں, وہ بھی کہتے ہیں نہیں امام ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی وہ ہمیشہ کہتے ہیں امام, اور دوسری جگہ پہ کہا جاتا ہے خلیفہ, چاہے جتنے فرقے ہوں. 60 سے زیادہ ان کے ہاں فرقے ہیں, 6-7 ہمارے ہاں بھی. ہمارے ہاں سارے فرقے امام کہتے ہیں, ان کے سب. میں کھل کے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی, مجھے کسی کی دلاداری مقصود نہیں ہے. تو یزید کہتا تھا میں خلیفہ ہوں. کسی نے نہیں لکھا کہ یزید نے کبھی کہا میں امام ہوں. بھئی یہ دونوں لفظ مقدس لفظ ہیں, قرآن میں آئے, امام بھی خلیفہ بھی. اصل لفظ برا نہیں ہے, یزید برا ہے. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں, لفظ برا نہیں. لفظ برا ہے. میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ بنایا. دیکھیں جو قرآن کی امامت و خلافت ہے نا, وہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں.
نہیں پہنچا پایا. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا. اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلک للناس اماما, اور حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. قرآن کی خلافت ہو یا قرآن کی امامت, دونوں اللہ کے ہاتھ میں. جب بندے بنائیں تو مسئلہ, میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں, مسئلہ آ جاتا ہے جب بندے بنانے لگے. ہم نے بنا لیا, پروردگارہ تو مان لے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے مت بتاؤ تم نے بنا لیا, جسے میں بناؤں اسے مانو. تو جانے گرامی, اب یزید اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا. یزید کسی نے, میرا چیلنج ہے ممبر سے, کسی نے ضعیف سے ضعیف روایت میں یزید کے لیے نہیں لکھا کہ شیعہ تھا. میں نے نہیں کہا کہ کیا لکھا ہے, میرا چیلنج ہے. علم رجال کی کتابیں ہیں نا, شیعہ سنی دونوں میں علم رجال ہے. تو جانے گا ہم اپنے رجال پہ بحث کرتے ہیں, یہ شیعہ ہے نہیں ہے, ثقہ ہے نہیں ہے, سچا ہے, وہ بھی بحث کرتے ہیں. تو لکھا جاتا ہے ساتھ میں مذہب کیا تھا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں علم رجال میں بایوگرافیز میں لکھا جاتا ہے راوی کے شیعہ تھا یا نہیں. کسی نے بھی رجالی نے, میں تو ابھی شروع ہی کیا تو آپ لوگ پریشان ہو گئے. پہلا حاکم اس وقت یزید تھا, ایسا ہی ہے, اس وقت خلیفہ یا حاکم تھا یزید. ایسا نہیں گرامی, یزید شیعہ نہیں تھا. مدینے کا گورنر تھا ولید, پلید نہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, میں عربی کا لفظ بتا رہا ہوں, ولید تھا, پلید ہی. جو حسین سے بیعت مانگے اسے میں, اب مدینے کا گورنر ولید, میں کھل کے پڑھ رہا ہوں, جلدی میں مکمل کروں گا, مجھے ٹائم دکھا دے گا, وقت ہے بھی تھوڑا بہت میرے پاس. ادارے گرامی, مدینہ کا گورنر ولید, کسی نے نہیں لکھا, میرا چیلنج ہے کہ یہ شیعہ تھا. سب نے لکھا اموی تھا. مروان اور ولید دونوں اموی تھے, کزنز سے. خاندان کا بھی پتہ ہے, شجرے کا بھی پتہ ہے, کن کے بیٹے ہیں یہ بھی پتہ ہے, کن کے بیٹے نہیں ہیں یہ بھی پتہ ہے. حیدری بھئی مجمع ہے نا میرے ساتھ, لبیک یا حسین, لبیک یا, مل کے بلند. بھئی ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو عزیزان گرامی, اب دیکھیں گورنر جس نے بیعت مانگی مولا حسین علیہ السلام سے, مدینے میں اس کا نام ہے ولید. ساتھ میں بیٹھا تھا اس کا کزن مروان. میں نے کزن کہا تھا کہ بچے سمجھ جائیں, اب لوگ پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی, یہ دونوں کسی نے نہیں لکھا, ان کا بھی سب نے لکھا ہوا کہ دونوں اموی تھے اور خلافت کے ماننے والے تھے. اب آئیے ذرا کوفے آ جائیے, توجہ. کوفے سے فوج گئی, فوج کس نے بنائی کوفے سے؟ کوفے کے گورنر کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد. میں تھوڑا سا شجرہ کھول دوں اس کا, پرچہ تو میرے بھی کٹنا ہے, آپ لوگ تو کہہ دیں گے بسم اللہ. عزیزان گرامی, یہ وہ ہے جس کے باپ کے لیے ابن, یعنی زیاد ابن ابی, جس کے باپ کو کہا جاتا تھا زیاد, جو اپنے ہی باپ کا بیٹا. اب پہنچ گئے, بچے بیٹھے میں کھل نہیں سکتا ہوں, ممبر کا احترام ہے, یہ آل رسول کا ممبر ہے. تو زیاد ابن, دیکھیں پہلے تو ہے عبید اللہ ابن زیاد جو مولا حسین کے زمانے میں گورنر ہے. سن رہے لوگ, عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہے کوفے کا. اس کا باپ تھا زیاد ابن ابی, اپنے ہی باپ کا بیٹا. اس کو شام کے حاکم نے کہا تھا کہ میرا بھائی ہے. نہج البلاغہ میں مولا کا خط لکھا ہے کہ خبردار ایسی بات مت کر, پیغمبر کی حدیث ہے جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو اسی کا. نہیں ہے مجمع, الولد للفراش وللآخر حجر, حدیث نبوی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو اسی گھر کا. اور اگر کوئی آدمی کہے میرا بچہ, اسے سنسار کر دو, مت کہ یہ تیرا بھائی ہے. کہ یا علی آپ بیچ میں مت آئیے, میرے باپ نے بتایا تھا میرا بھائی ہے. مولا نے دوسرا خط لکھا کہ تو اپنے باپ کو بھی گالی بک رہا, اسے بھی گالی دے رہا. ہو گیا علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. میں نے کوفے کے اس وقت کے حاکم کا بہت کھل کے پیش کر دیا. اسے مولا امیر علیہ السلام نے کہا خبردار ایسی باتیں مت کر. کہا کہ یا علی آپ مداخلت مت کیجئے, میں نے اپنا بھائی قرار دے دیا گیا. عزیزان گرامی, اس کا جس کے باپ کا نہیں پتا تھا ویسا ہی بیٹا تھا, وہ گورنر تھا, اس نے فوج بنائی. جب فوج عبید اللہ ابن زیاد نے بنائی ہے, ہم کھل کے کہہ رہے ہیں اپنے ممبر سے عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنت ہو. اور اگر کوئی سمجھتا شیعہ تھا تو تمہیں تو کھل کے لعنت کرنی چاہیے.
پہنچ رہے؟ اب پہنچ گئے؟ اگر لوگ دیکھیں، اب میں سب کے میں نے کھول دیے دینوں مذہب، شجرے میں نہیں کھولنا چاہ رہا تھا، یہ تو آپ لوگوں نے زبردستی پڑھوا لیا مجھ سے. تو جانے گرامی دیکھیں، کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، اس کا سب نے لکھا وہ مولا امیر کا دشمن تھا. اس کا مطلب ہے شیعہ نہیں تھے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو عاشق ہو. بھئی آپ لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کی محبت میں گمراہ ہو جائے، اسے شیعہ کہتے ہیں. اور جو بغض میں گمراہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی تو پوچھو نا پیغمبر سے. میں جملے پہ پڑھ گیا ہوں. تو جانے گرامی عبید اللہ ابن شدید دشمن مولا امیر علیہ السلام کا، مولا حسن کا، مولا حسین کا. اور وہ کہتا تھا کہ بھئی کیونکہ علی نے میرا شجرہ کھولا اس لیے مجھے علی قبول نہیں ہے. جانے گرامی اب میں نے سارے حکمران پیش کر دیے ہیں، میں نے اس وقت حاکم بھی پیش کر دیا، ابھی میں نے مکمل نہیں کیا. پڑھوں نا مضمون؟ اذان گرامی مجمع کی توجہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. تو اذان گرامی اس وقت میں نے حاکم، جو اس وقت حاکم تھا، خلیفہ تھا، اس کا بتا دیا. جو مدینے کا گورنر ولید تھا، حاکم تھا یزید. مدینے کا گورنر ولید، کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد. اب سن